ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ پروگرام اسلامک کیلنڈر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اسلامک کیلنڈر میں ہم آپ سے مہینوں کی اہم تاریخوں میں پیش آنے والے ان واقعات کے سلسلے میں بات کرتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں بہتر طریقہ سیکھ سکیں۔ لہٰذا آج ہم اس عظیم انسان کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم بات کر رہے ہیں شعبان المعظم کی 4 تاریخ میں آنے والی اس ہستی کی کہ جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا فرزند کہا ہے، جس کو امام حسین علیہ السلام اپنا مددگار بتا رہے ہیں اور جس کے بلند مدارج کی شہادت امام زین العابدین علیہ السلام دے رہے ہیں، اور جسے امام آخر الزماں علیہ السلام سلام کہہ رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جناب عباس علیہ السلام تمنائے امیر المومنین ہیں۔ ناظرین، شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وسیع سلام ہر ایک تشنکام کہتا ہے، ادب سے دین محمد سلام کہتا ہے۔ یہ معنی حضرت عباس تو امام نہ تھے مگر زمانہ وفا کا امام کہتا ہے۔ ناظرین، آئیے آج ہم اسی شجاع شخصیت کے بلند کردار کے بارے میں جانیں کہ جو صبر کا پیکر ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام ان بلند ترین ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے رہتی دنیا تک اپنی قربانی سے وفا کا پیغام دیا۔ آج اگر وفا کا ذکر ہوتا ہے تو نام عباس بے ساختہ زبان پر آ جاتا ہے۔ آپ کی ولادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم ابو الائمہ یعنی پہلے امام حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور ماں جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین ہیں۔ آپ کا نام عباس ہے اور کنیت ابو الفضل۔ آپ کے القاب باب الحوائج، قمر بنی ہاشم، سقا، افضل الشہداء وغیرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت یحییٰ کے لیے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے انہیں جناب یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا۔ اس واقعے کے بعد اگر پروردگار عالم سے کسی کو مانگا گیا ہے تو تاریخ آدم و انسانیت میں وہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں کہ جن کو حضرت علی علیہ السلام نے نماز شب میں مانگا ہے، اور اللہ نے آپ کی دعا کو مستجاب کیا اور جناب عباس جیسا فرزند عطا کیا۔ یا یوں کہا جائے کہ حضرت عباس علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کی دعاؤں اور تمناؤں کا مجموعہ ہے۔ 4 شعبان کی وہ مبارک تاریخ تھی کہ جب مدینہ منورہ یعنی مدینہ بنی ہاشم کے چاند سے منور ہوا اور خانہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ چن لی خیال نے جو ازل سے علی کی عین، بے بزت الرسول کی عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی وہ سین وہ نطق دل حسین، ہر لفظ کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو جناب عباس کی ولادت کی خبر دی گئی تو آپ نے اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا۔ گویا حضرت علی علیہ السلام کی خواہش تھی کہ جس طرح سے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کرتے رہے، اسی طرح فرزند رسول یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے بھی کوئی ثانی حیدر ہو جو جانثاری کے عظیم ذمہ داری کو ادا کرے۔ یہ وہ بچہ تھا کہ جس کو حضرت علی علیہ السلام نے کربلا کے لیے ہی مانگا تھا۔ تبھی جناب ابو الفضل عباس کی ولادت کی خبر پاتے ہی امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آئے تو اس وقت حضرت ابو الفضل عباس یعنی جناب عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا۔ آغوش میں آتے ہی جب امامت کی گرمی ملی تو جناب عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھول دیں اور سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور ان کی ہر خدمت خود انجام دیا کرتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کا بچپن اپنے والد محترم حضرت علی علیہ السلام کے سائے میں گزرا، جن سے آپ نے جنگ کے فن میں مہارت حاصل کی اور 11 سال کی عمر میں صفین جیسے اہم اور تاریخی معرکے میں اپنی شجاعت کا پرچم بلند کیا اور باب مدینۃ العلم سے علمی کمالات بھی حاصل کیے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ حضرت عباس ائمہ کی فقی اولاد میں ایک زبردست فقی تھے۔ علامہ خراسانی نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت عباس علمبردار علم لدنی کے مالک تھے
اور فقہائے آل محمد اور علماء اہل بیت میں ایک بڑی شخصیت کے فقیہ تھے۔ آپ کا ایک لقب عبد الصالح، جبکہ ابدیت کا درجہ بہت بلند و ممتاز ہے۔ انبیاء کے صف میں بھی ایسے انبیاء بہت ہی کم گزرے ہیں جنہیں خدا نے اپنا عبد قرار دیا ہو، کیونکہ عبد کا اپنے معبود سے ایسا مضبوط رشتہ ہوتا ہے جو کہ خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن میں چند انبیاء ایسے نظر آتے ہیں جنہیں اللہ نے اس خاص لقب سے نوازا ہے اور یاد کیا ہے، جن میں خصوصی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس خاص لقب و خطاب سے سرفراز کیے گئے ہیں۔ اور انبیاء و مرسلین کے صف میں اس عظیم خطاب کو پانے والے حضرت ابوالفضل عباس کی ذات گرامی بھی ہے، انہیں بھی عبد صالح کہا گیا ہے۔ جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی زیارت میں فرماتے ہیں کہ السلام علیک یا ایھا العبد الصالح، اے عبد الصالح، آپ پر خدا کی طرف سے سلامتی ہو۔ علامہ عبد الرزاق موسوی لکھتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کو یہ وہ بلند درجہ عطا ہوا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی حیثیت اور فضیلت کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دفن شہداء کے لیے کربلا تشریف لائے تو آپ نے دیگر شہداء کے دفن میں بنی اسد سے مدد لی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام اور جناب ابوالفضل عباس کا لاشا خود تنہا دفن کیا تھا، خود قبر میں اترے تھے، لاش بھی خود تنہا ہی دفن کی تھی۔ کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں تو فرمایا کہ ان کے دفن کے لیے ہمارے پاس مددگار موجود ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام خلق عظیم اور خلق حسن کا نمونہ تھے، اور ہر ایک کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا آپ کا معمول تھا، اور آپ بہت بڑے عبادت گزار بھی تھے۔ رات رات بھر عبادت الہی میں جاگنا، سجدے کرنا، زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام ایک بلند شخصیت کے مالک ہونے کے باوجود کمال وفاداری کے جذبے میں اپنے کو امام حسین علیہ السلام کا غلام فرما رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جہاں میں بھائی کا قاتل ہوا ہے بھائی، مگر تمہارے بھائی کا بھائی غلام ہے زینب۔ اور یہاں پر آپ مکمل طور پر انکساری کا ثبوت پیش کرتے ہیں، جس سے امام حسین علیہ السلام کی مقام منزلت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جناب عباس فرمایا کرتے تھے، میں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جناب عباس علیہ السلام نے کبھی امام حسین علیہ السلام کو تنہا نہیں چھوڑا تھا۔ آپ ہمیشہ سائے کی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے۔ میرا عباس وہ حیدر ہے جو بے تیغ لڑا اور ستمگاروں کے سینے میں رہا ڈر کی طرح، کھینچ کر چلو میں بہتا ہوا پانی اس نے ہاتھ پر نہر اٹھا لی در خیبر کی طرح۔ ناظرین، مدینے سے لے کر مکہ اور مکے سے لے کر کربلا تک کے حالات گواہ ہیں کہ کس طرح سے جناب ابوالفضل عباس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب سب شہید ہو گئے اور عباس علیہ السلام نے جنگ کی اجازت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا کہ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے سے یہی واضح ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب عباس لشکر کی طرح تھے۔ جناب عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی دل کی ڈھارس تھے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی آس تھے۔ تبھی تو جناب عباس علیہ السلام کی شہادت کے بعد نواسط رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ عباس، تمہاری موت نے ہماری کمر توڑ دی۔ ناظرین، جناب عباس کا کردار دنیا کے لیے سبق آموز ہے۔ آپ نے وفا کی ایسی مثال پیش کی کہ رہتی دنیا تک جب جب وفا کا نام لیا جائے گا تو نام عباس خود بخود زبان پر آ جائے گا۔ دنیا میں کوئی بھائی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنے بھائی کو ہمیشہ آقا کہا ہو، اپنے کو ہمیشہ غلام سمجھا ہو۔ یہ آپ کی اس عظیم معرفت کا نتیجہ تھا جو آپ کو امام معصوم کے سلسلے میں ملی تھی۔ آپ جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے صرف بڑے بھائی ہی نہیں بلکہ اللہ کے نمائندے اور پیغمبر کے جانشین ہیں۔ آپ کی اطاعت اسی طرح واجب ہے جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی۔ ہمارے لاکھوں سلام بنی ہاشم کے اس چاند پر، ناظرین، جس نے اپنے بازو تو قلم کرا دیے لیکن پرچم اسلام و انسانیت کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ عباس کردگار وفا ارجمند ہے، اتنا خودی پسند خودی کو پسند ہے۔ ہر ایک گھر کی چھت پہ ہے عباس کا علم، غازی کا ہاتھ کٹ کے بھی کتنا بلند ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔
ہمیں اجازت دیجیے، ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔